کارل مارکس، یہ نام صرف ایک شخص کا نہیں، یہ ایک سوال کا نام ہے۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ دولت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور اس کا اصل مالک کون ہے؟ 19ویں صدی میں جب فیکٹریوں کا دھواں آسمان کو ڈھانپ رہا تھا اور انسان مشین سے بھی سستا سمجھا جاتا تھا، مارکس نے یہ سوال دنیا کے سامنے رکھا، اور پھر یہ سوال کبھی خاموش نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے اسے مسیحا کہا، کچھ نے اسے خطرہ سمجھا، کچھ نے اس کے الفاظ میں امید دیکھی، کچھ نے بغاوت، لیکن ایک بات سب نے مان لی، اس کے خیالات نے دنیا بدل دی۔ آج ایک صدی سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھی یہ سوال باقی ہے، اور شاید پہلے سے بھی زیادہ مؤثر۔ میں ہوں عثمان رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈائریز 2.0، جہاں ہم تاریخ، فلسفہ اور ان خیالات کو تلاش کرتے ہیں جنہوں نے ہماری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس شخص کے بارے میں جس نے حکمرانوں کو خوفزدہ کیا، مزدوروں کو طاقت دی اور دنیا کے سیاسی اور معاشی نظام کو چیلنج کیا۔ یہ کہانی ہے کارل مارکس کی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں یورپ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ تھا انڈسٹریل ریولوشن کا دور، جب بھاپ کے انجن، اسپننگ جنی اور لوہے کی مشینیں پیداوار کی رفتار کو کئی گنا بڑھا رہی تھی۔ لیکن اس ترقی کی چمک کے پیچھے ایک کالی حقیقت چھپی تھی۔ کارخانوں میں مزدور دن کے 14 سے 18 گھنٹے تک مشینوں کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ نہ کام کے اوقات کی کوئی حد، نہ چھٹی کا تصور، نہ بیماری کی چھٹیاں، نہ پینشن اور نہ کسی قسم کی انشورنس۔ بچوں تک کو فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا، جہاں ان کی چھوٹی انگلیاں مشینوں میں پھنسی رہتی۔ عورتیں گھر کے کام کے بعد فیکٹریوں میں بھی کھڑی ہوتی اور بدلے میں ملتا صرف اتنا معاوضہ جو بامشکل ایک وقت کا کھانا پورا کر پائے۔ یہ وہ دور تھا جب دولت اور طاقت ایک ہی طبقے کے ہاتھ میں سمٹ چکی تھی، سرمایہ دار طبقہ یعنی بورژوازی۔ یہ لوگ فیکٹریوں، زمینوں اور پیداوار کے تمام ذرائع کے مالک تھے۔ دوسری طرف مزدور طبقہ یعنی پرولوٹیریٹ تھا، جس کے پاس بیچنے کے لیے صرف اپنی محنت تھی۔ یہ دو دنیا ایک شہر میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک دنیا روشنی اور عیاشی کی تھی، دوسری اندھیروں اور محرومی کی۔ یہ تضاد صرف معیشت میں نہیں، سماجی ڈھانچے میں بھی رچا بسا تھا۔ سرمایہ دار کا بچہ اسکول میں بیٹھ کر فلسفہ پڑھتا، مزدور کا بچہ مشین کی آواز میں اپنا بچپن کھو دیتا۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے یورپ میں ایک بے چینی کو جنم دیا۔ مزدور ہڑتالیں کرنے لگے، احتجاج بڑھنے لگا اور انٹلیکچوئل حلقوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا یہ ترقی ہے یا صرف چند ہاتھوں میں دولت جمع کرنے کا ایک نیا طریقہ؟ اسی ماحول میں ایک شخص پیدا ہوا جو نہ صرف ان سوالات کا جواب دینے والا تھا بلکہ ایک پورا نیا نظام فکر لانے والا تھا۔ 5 مئی 1818 پروشیا، آج کے جرمنی کا خاموش سا قصبہ، یہاں ایک یہودی نژاد وکیل ہینرک مارکس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا کارل ہینرک مارکس۔ مارکس کا گھرانہ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن تعلیم اور علم کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ والد روشن خیالات کا حامل تھا، انلائٹمنٹ فلسفہ اور قانون سے متاثر، اور چاہتا تھا کہ بیٹا بھی علم کی روشنی میں پروان چڑھے۔ کارل مارکس نے مقامی اسکول میں شاندار تعلیمی کارکردگی دکھائی، لیکن اس کا دل عام مضامین میں کم اور بڑے سوالات میں زیادہ لگتا۔ مثلاً انصاف کیا ہے، طاقت کس کے پاس ہونی چاہیے، معاشرہ کس بنیاد پر چلنا چاہیے۔ 1835 میں کارل مارکس نے بون یونیورسٹی میں لاء کی تعلیم شروع کی، لیکن زیادہ وقت فلسفہ، ادب اور سیاست پر بحث میں گزارتا۔ اس کے بعد اس نے برلن یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں اس کی ملاقات ایک ایسے فکری دریا سے ہوئی جس نے اس کی سوچ کا رخ بدل دیا، یعنی گیورگ ولہلم فریڈرک ہیگل کا فلسفہ۔ ہیگل کا ڈائلیکٹیکل طریقہ، تھیسس، اینٹی تھیسس، سینتھسس، مارکس کے ذہن میں بیج کی طرح بویا گیا، لیکن مارکس نے صرف ہیگل کو پڑھا نہیں، اسے چیلنج بھی کیا اور یہ سوچا کہ یہ فلسفہ اگر معاشرے کی حقیقتوں پر لاگو کیا جائے
تو دنیا بدل سکتی ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مارکس نے جرنلزم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ جرمن اخبارات میں سیاسی اور سماجی مسائل پر لکھنے لگا، لیکن جب اس نے کسانوں کے حقوق اور حکومتی پالیسی پر تنقید کی تو سنسرشپ نے اس کا راستہ روک دیا۔ اس کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ مارکس کو ابھی وہ شخص ملنا تھا جو اس کے خیالات کو عالمی انقلابی منشور میں بدل دے گا۔ 1844 پیرس میں کارل مارکس ایک سیاسی جیلا وطن کی حیثیت سے رہ رہا تھا جب قسمت نے اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرائی جو اس کا سب سے قریبی دوست اور فکری ساتھی بننے والا تھا، یعنی فریڈرک اینگلز۔ اینگلز خود ایک دلچسپ شخصیت تھا۔ ایک طرف وہ ایک امیر صنعتی خاندان کا بیٹا تھا، دوسری طرف اس نے برطانیہ کے مانچسٹر میں فیکٹری مزدوروں کی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے تجربات پر ایک کتاب لکھی، دی کنڈیشن آف دا ورکنگ کلاس ان انگلینڈ، جس میں اس نے مزدوروں کی غربت، بیماری اور استحصال کو بے نقاب کیا۔ جب اینگلز اور مارکس ملے تو ایسا لگا جیسے دو دھارائیں ایک دریا میں مل گئی ہوں۔ دونوں کے خیالات میں حیران کن مماثلت تھی اور دونوں سمجھتے تھے کہ موجودہ نظام میں انقلاب ناگزیر ہے۔ 1844 میں دونوں نے مل کر تاریخ کی سب سے مشہور سیاسی منشوروں میں سے ایک منشور لکھا، یعنی دی کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی، لیکن اس کے الفاظ بجلی کی طرح یورپ کے سیاسی منظر میں دوڑ گئے۔ اس منشور نے اعلان کیا، دنیا کے مزدوروں اکٹھے ہو جاؤ، تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں سوائے تمہاری زنجیروں کے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ یورپ میں مزدور تحریکیں زور پکڑنے لگی اور حکمران طبقہ خوف زدہ ہو گیا۔ لیکن مارکس کا کام یہی ختم نہیں ہوا۔ اب اس نے سرمایہ داری کے نظام کو جڑ سے سمجھنے اور اس کی کمزوریوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا سفر جو اسے داس کیپٹل تک لے گیا۔ مارکس کے نزدیک دنیا کی تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور سرحدوں کی کہانی نہیں، یہ بنیادی طور پر طبقاتی جدوجہد یعنی کلاس سٹرگل کی کہانی تھی، یعنی وہ کشمکش جو ہمیشہ دو طبقات کے درمیان رہی، ایک وہ جو پیداوار کے ذرائع کا مالک ہوتا ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس بیچنے کے لیے صرف اپنی محنت ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کے یورپ میں یہ جدوجہد بورژوازی اور مزدور طبقہ یعنی پرولٹیریٹ کے درمیان تھی۔ سرمایہ دار مشینوں، فیکٹریوں، زمین اور سرمایہ کا مالک، اور مزدور وہ جو اپنے خون پسینہ بہا کر پیداوار کرتا، مگر بدلے میں صرف اتنے پیسے ملتے کہ وہ بامشکل زندہ رہ سکے۔ مارکس نے سرمایہ داری کے اس نظام کو ایک میکانزم کے طور پر بیان کیا جو پیداواری عمل سے پیدا ہونے والے سرپلس کا بڑا حصہ مزدور سے چھین کر سرمایہ دار کی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ یہی تصور اس کے مشہور جملے میں سمٹ جاتا ہے، یعنی سرمایہ دار کا منافع مزدور کی وہ اجرت ہے جو اسے نہیں دی گئی۔ مارکس کے مطابق سرمایہ داری میں محنت سے پیدا ہونے والی سرپلس ویلیو مزدور کی بجائے سرمایہ دار کے پاس جاتی ہے۔ اس کے نزدیک استحصال صرف اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ معاشی ڈھانچوں کی جڑ تھی۔ وہ کہتا تھا سرمایہ داری کی فطرت ہی میں خود کو ختم کرنے کا بیج موجود ہے، کیونکہ جیسے جیسے سرمایہ دار منافع بڑھانے کے لیے مزدور کا استحصال کرتا جائے گا، ویسے ویسے مزدور میں بغاوت کا بیج بھی پکتا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب مزدور اکٹھے ہو کر اس پورے نظام کو الٹ دیں گے۔ مارکس کے معاشی فلسفے میں ایک اور اہم نقطہ تھا پیداوار کے ذرائع پر ملکیت۔ وہ کہتا تھا جب تک زمین، فیکٹریاں اور مشینیں چند افراد کے ہاتھ میں ہیں تب تک معاشرے میں برابری ناممکن ہے۔ اصل آزادی تب ملے گی جب پیداوار کے ذرائع مشترکہ ملکیت میں ہوں تاکہ ہر شخص کو اپنی محنت کا پھل مل سکے۔ لیکن مارکس صرف تنقید پر نہیں رکا، اس نے ایک ایسا متبادل نظام پیش کیا جو اس کے نزدیک زیادہ منصفانہ اور انسانی معاشرہ تخلیق کر سکتا تھا۔ یہ تھا کمیونزم کا خواب۔ مارکس کے نزدیک سرمایہ داری کا متبادل ایک ایسا نظام تھا جہاں کوئی طبقاتی فرق نہ ہو، یعنی کمیونزم۔ اس کے ویژن میں ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پیداوار کے تمام ذرائع، فیکٹریاں، زمین، مشینیں اجتماعی ملکیت میں ہوں،
جہاں کوئی سرمایہ دار نہ ہو، کوئی مزدور صرف زندہ رہنے کے لیے اپنی محنت بیچنے پر مجبور نہ ہو۔ اس کا خواب تھا ایک دنیا جہاں ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے اور ہر شخص کو اپنی ضرورت کے مطابق وسائل ملیں۔ From each according to his ability to each according to his need۔ مارکس کے نظریات صرف کتابوں تک محدود نہ رہے، وہ مزدور تحریکوں میں شامل ہوا، مزدور یونینز کی تشکیل میں مدد دی اور بین الاقوامی سطح پر مزدوروں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ 1864 میں اس نے انٹرنیشنل ورکنگ مینز ایسوسی ایشنز میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کا مقصد دنیا بھر کے مزدوروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ لیکن اس جدوجہد کی قیمت بھی تھی۔ مارکس کو بار بار جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، جرمنی سے نکالا گیا، پیرس میں زیادہ دیر رہنے نہ دیا گیا، آخر کار لندن میں پناہ ملی۔ اس نے غربت میں زندگی گزاری لیکن قلم نہیں چھوڑا۔ لندن ہی میں اس نے اپنا سب سے بڑا علمی کام لکھا، یعنی داس کیپٹل۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، سرمایہ داری پر ایک گہرا سائنسی اور معاشی تجزیہ تھا۔ اس میں اس نے دکھایا کہ سرمایہ داری کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے اور کیسے خود اپنے تضادات سے تباہ ہو جاتا۔ مارکس کو یقین تھا کہ یہ صرف وقت کی بات ہے جب مزدور طبقہ بیدار ہوگا اور اس نظام کو اکھاڑ پھینکے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جانتا تھا کہ یہ جدوجہد آسان نہیں ہوگی۔ مارکس کی زندگی کا سورج لندن میں غروب ہوا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے خیالات نے دنیا بھر میں ایک ایسا طوفان کھڑا کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 14 مارچ 1883 لندن میں ایک چھوٹے سے کمرے میں کارل مارکس نے آخری سانس لی۔ اس کی تدفین میں صرف 11 لوگ شریک ہوئے، لیکن ان 11 لوگوں میں سے ایک فریڈرک اینگلز جانتا تھا کہ اس کا دوست صرف ایک انسان نہیں، ایک عہد کا آغاز ہے۔ مارکس کے جانے کے بعد اس کے خیالات کتابوں، جلسوں اور مزدور تحریکوں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ کمیونسٹ پارٹیز یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں قائم ہوئی اور 20ویں صدی کے آغاز تک یہ نظریہ ایک پولیٹیکل طاقت میں بدل چکا تھا۔ 1917 میں روسی انقلاب کامیاب ہوا۔ مارکس کے خیالات پہلی بار ریاستی سطح پر لاگو کیے گئے۔ سوویت یونین قائم ہوا جس نے اپنے آپ کو مارکسزم کا عملی نمونہ قرار دیا۔ چین، کیوبا، ویتنام اور دیگر ممالک نے بھی کمیونسٹ نظام اپنایا، لیکن مارکس کا اثر صرف کمیونسٹ ممالک تک محدود نہیں رہا۔ سرمایہ دار دنیا جیسے برطانیہ، امریکہ، فرانس نے بھی مزدوروں کے لیے قوانین بنائے۔ کام کے اوقات کی حد مقرر ہوئی، یعنی 8 گھنٹے کا ورک ڈے پلان ہوا، کم از کم اجرت کے قانون بنے، بچوں کی مزدوری پر پابندی عائد ہوئی، پینشن اور سوشل انشورنس کا نظام متعارف ہوا۔ یہ سب اصلاحات براہ راست مارکس کے دباؤ اور مزدور تحریکوں کے نتیجے میں آئی، چاہے ان ممالک نے کمیونزم کبھی نہ اپنایا ہو۔ مارکس نے جو آواز اٹھائی تھی وہ ایک صدی بعد بھی گونج رہی تھی، کبھی انقلابات کی شکل میں، کبھی مزدور حقوق کی تحریکوں میں اور کبھی تعلیمی مباحثوں میں۔ لیکن ہر بڑے نظریے کی طرح مارکسزم کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور سوال یہ اٹھا، کیا اس کا خواب حقیقت میں ممکن تھا؟ کارل مارکس کے نظریات نے جہاں لاکھوں لوگوں کو امید دی، وہیں دنیا بھر میں کئی بڑے تنازعات اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی۔ سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ عملی سطح پر مارکسزم اکثر آمریت اور جبر میں بدل گیا۔ سوویت یونین، ماؤ کا چین یا شمالی کوریا، ان سب نے اپنے آپ کو مارکسسٹ کہا، مگر وہاں آزادیاں محدود ہو گئی، سیاسی اختلاف کو کچلا گیا اور طاقت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ مارکس کا خواب مساوات پر مبنی معاشرہ تھا، لیکن حقیقت میں کئی جگہ یہ طاقت کے نئے ڈھانچوں میں قید ہو گیا۔ دوسری تنقید یہ تھی کہ مارکس نے انسانی فطرت کو کم سمجھا۔ انسان محض معاشی مفاد سے نہیں چلتا، بلکہ خواہشات، عزت، مذہب اور ذاتی آزادی بھی اس کی ترجیحات ہیں۔ مارکس نے معاشی مساوات پر زور دیا، لیکن تنقید کرنے والوں کے مطابق اس نے انسانی تخلیقی انفرادیت کے پہلو کو کم اہمیت دی۔ لیکن اس کے باوجود کارل مارکس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ آج جب دنیا میں امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ ریکارڈ سطح پر ہے، جب چند کمپنیاں پوری دنیا کی دولت اور ڈیٹا پر قابض ہیں،
مارکس کا سوال پہلے سے زیادہ با اثر لگتا ہے۔ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اور دولت کس کا حق ہے؟ 21ویں صدی میں مارکس کے خیالات نہ صرف مزدور تحریکوں بلکہ اکیڈمک مباحثوں، یونیورسٹی لیکچرز اور سوشل جسٹس موومنٹس میں بھی زندہ ہیں۔ وہ آج بھی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشی اور سماجی ڈھانچوں پر سوال اٹھائیں، اور شاید مارکس کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی اس کا سوال مر نہیں پایا۔ کارل مارکس نے ایک صدی پہلے جو سوال اٹھایا تھا وہ آج بھی ہمارے ارد گرد گونج رہا ہے۔ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دولت کس کا حق ہے؟ یہ سوال نہ زمانے کا محتاج ہے نہ ہی سرحدوں کا۔ اس کے نظریات سے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ مارکس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے بتایا کہ دنیا جیسے چل رہی ہے ویسے چلنے کی ضرورت نہیں، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ شاید اسی لیے کارل مارکس صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک سوال تھا، اور یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ میں ہوں عثمان رانا اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل ڈائریز 2.0۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم ساتھ مل کر تاریخ، فلسفہ اور ان خیالات کی گہرائی میں جا سکیں، کیونکہ کچھ سوال کبھی نہیں مرتے۔